21ویں صدی کی اردو حمد۔ دنیا کی کوئی تہذیب یا معاشرہ ایسا نہیں ہے جو خدا کے تصور سے عاری ہو، قدیم ترین دیو مالائی عہد ہو یا اس سے قبل کا دور، ایک قادر مطلق خالق کائنات کا تصور ہر جگہ اور ہر تمدن کی زینت رہا ہے۔ جب سے انسانی شعور کا آغاز ہوا ہے، ایک باشعور اور مختار کل ذات مطلق کا احساس بنی نوع انسان کے ساتھ ہے۔ یہی الوہی احساس اپنے مالک اور خالق کی بندگی اور حمد و ثنا کی بنیاد ہے۔ گویا حمد اتنی ہی قدیم ہے جتنا انسانی شعور۔ یونانی، چینی، مصری اور ہندوستانی اساطیر میں دیوی دیوتاؤں کے توصیفی گیتوں اور بھجن کے ساتھ ایک ہستی مطلق کی توصیف بھی ملتی ہے۔ یونان میں سارے دیوتاؤں اور دیویوں کا ایک خالق اکبر ہے جس کو زیس کہا جاتا ہے۔ رومن مائتھالوجی میں اسے جیوپیٹر اور ویدوں میں اس کا نام برہما ہے۔ یہی ذات واحد ہر وجود، ہر شے اور زندگی کی ہر نوعیت کا سرچشمہ ہے۔ رگ وید میں اسے پرجاپتی اور اتھر وید میں اسے ورن کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ ویدوں میں ان کی شان میں لکھے ہوئے گیت سنسکرت زبان و ادب کا شاہکار ہیں۔ عراق کے قدیم سومیری باشندوں کے حمدیہ گیتوں کا سرمایہ، جو 2000 برس قبل مسیح تخلیق ہوا، مشرق کے اولین جدید حمدیہ ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں مزامیر داؤدی اور لوقا اور یوحنا کی انجیل میں خداوند کی تجرید، تمجید، اس کے جلال و جمال اور اس کی شوکت تخلیق کو بہت پراثر حمدیہ اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ اناجیل اربع اور یونانی عہد نامے کے حمدیہ گیتوں کی ادبی قدر و قیمت سے بھی شاید ہی کوئی انکار کر سکے۔ قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بعد انسانوں کو توحید کا ایک ایسا زندہ اور تابندہ تصور ملا جس میں اصنام پرستی اور شرک کے ہر انداز کی نفی ہے۔ یہ اساطیر کی طرح کثرت سے وحدت کی طرف سفر نہیں ہے، بلکہ اس کے دونوں کناروں پر توحید کی شمع روشن ہے۔ بر صغیر کی اردو حمد اسی تصور توحید سے فیضیاب ہوئی ہے۔ کلمہ طیبہ کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے، یعنی پہلے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کر دو، پھر اس ذات کبریا کی طرف آؤ، کیونکہ وہی ہر سبب کا سبب ہے، وہی علت العلل ہے، وہی حقیقت کبریٰ ہے۔ وہ ازل سے بھی پہلے تھا اور ابد کے بھی بعد ہے۔ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، الفاظ و لغات اس کے اوصاف جلیلہ کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ ہے بھی نہیں ہے اور وہ نہیں بھی ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، عفو و درگزر کرنے والا ہے، صورت سے معاف کر دینے والا ہے۔ سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اور قرآن حکیم میں اس ذات احد و اکمل کے جو صفات مرقوم ہیں، اردو حمد نے اپنی شعری کائنات انہی تشبیہات سے سجائی ہے۔ گو اس کی ذات پردہ اخفا میں ہے، لیکن ہر ذرے، ہر برگ و گل سے وہ آشکار ہے۔ وہ ظاہر ہو کر بھی پوشیدہ ہے اور پوشیدہ ہو کر بھی ظاہر ہے۔ کائنات کے سارے نباتات، جمادات، ہر ذی حیات، سارے موسم، رنگ، ارض و سما، کوہ و دریا، صحرا و باغ، مہر و ماہ، ستارے، شام و سحر، سب حمد کے موضوعات ہیں۔ شاید ہی ادب کی کسی صنف کو اتنا عظیم ذخیرہ مضامین نصیب ہوا ہوگا۔ مانا کہ کوئی حمد نگار تنزیہ کے راستے پر نہیں چل سکتا، لیکن تشبیہ کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تشبیہ کا راستہ جو حسن و جمال، ہیبت و جلال اور محبت و عقیدت کے نو بنو جذبات سے آراستہ ہے، جہاں ہر لمحہ ایک نئی تجلی جلوہ افروز ہے۔ معرفت الہی کا کارواں انہی سیر و سلوک کے جادوں سے گزرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اردو حمد کو سب سے زیادہ ثروت مند صوفیاء کرام کی شعری تخلیقات نے بنایا۔ تاریخ ادب کے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ 15ویں صدی عیسوی ہی سے دکنی دور میں اردو شاعری کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اردو میں حمدیہ اشعار کی اولیت کا صحرا عام طور پر نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے سر باندھا جاتا ہے، جس کا سن تصنیف 1434 عیسوی ہے۔ نظامی نے اس قصے کی شروعات حمدیہ اشعار سے کی ہے۔ گو اس مثنوی کی زبان نامانوس اور موجودہ دور میں نافہمیدہ بھی ہے، پھر بھی اس کی تاریخی اہمیت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اردو کی ادبی روایت کے اہم شعراء میں
خواجہ میر درد، میر سوز، سودا، میر تقی میر، ناسخ، آتش، مصفی، غالب، ذوق، مومن، شیفتہ اور حالی سب کے شعری اثاثوں میں حمدیہ منظومات کے جواہر پارے درخشندہ ہیں۔ نئے عہد تک آتے آتے اردو حمد پر سے تصوف کے اثرات کم ہو گئے اور جدید شعری اسالیب اور براہ راست مذہبی افکار اور سائنسی طرز فکر نے حمد میں اپنی جگہ بنا لی، جس کی مثالیں علامہ اقبال، جوش، حفیظ جالندھری، محسن کاکوروی، امیر مینائی، مولانا ظفر علی خان، سیماب اکبر آبادی اور امجد حیدرآبادی کے کلام میں نمایاں ہیں۔ جدید اردو حمد جس کا آغاز خواجہ الطاف حسین حالی سے ہوا، آج اپنے دامن میں مناجات اور نعت کے رنگ بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ اردو حمد کی یہ نئی صورت گری روایتی حمد سے مختلف بھی ہے اور زیادہ اثر انگیز بھی۔ عصر جدید کے اکابر شعراء میں جوش ملیح آبادی کا سورہ رحمان کا تاثراتی ترجمہ اور اقبال کی غزل خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ پر غور کیجئے تو اردو حمد کا ایک نیا سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ اقبال کی حمدیہ شاعری میں بندگی کے جذبے کے ساتھ ساتھ ابن آدم ہونے کی خودی کا احساس بھی کارفرما دکھائی دیتا ہے۔ ان کی اس غزل میں یہ تخلیقی رویہ بہت واضح صورت میں موجود ہے، جس میں ایک عبد مجبور کا اپنے رب سے التجا آمیز تخاطب پر دعا اور حمد کا گہرا رنگ غالب ہے۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر۔ میں ہوں صدف تو میرے ہاتھ تیرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ ہمارے عہد میں اردو حمد کے حوالے سے جو سب سے بڑا انقلابی قدم اٹھایا گیا وہ حمد کے تنقیدی دبستان کا قیام ہے۔ نعت کی طرح حمد کو بھی ایک مذہبی صنف ہونے کے ناطے تنقید سے ماورا سمجھ لیا گیا تھا، اور حمد کو تنقید کی زد میں لانا گویا بے ادبی کے زمرے میں شامل تھا۔ صدیوں سے قائم اس تصور کو بدلنے کا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیسی ادب کے معروف اسکالر اور شاعر سبی رحمانی سے لیا۔ انہوں نے اس کام کو ایک تحریک کی شکل دی اور اہل نقد و نظر سے ایسے مضامین لکھوائے جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ نعت ہو یا حمد، اس کا موضوعاتی اور نسبتی احترام برحق، لیکن یہ سب ادبی اصناف ہیں اور ادبی صنف کو لسانی، عروضی، فنی، جمالیاتی اور شعری اصولوں پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اس سے اس کے تقدس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ حمد کے حوالے سے ایک بڑا پیراڈائم شفٹ تھا جسے جلد ہی قبول کر لیا گیا۔ آج حمد کے تنقید نگاروں کی ایک بڑی تعداد وجود میں آ چکی ہے، جن سب کے نام لینا یہاں ممکن نہیں ہے، جنہوں نے بہترین علمی نوعیت کے مقالے حمد کے موضوع پر مختلف زاویوں سے تحریر کیے ہیں۔ میں 2 صفحے چھوڑ دیتا ہوں۔ آج اردو حمد ارتقاء کی شاہراہ عظیم پر پورے تزک و احتشام کے ساتھ گامزن ہے۔ اب تک اردو زبان میں حمد کے 150 کے قریب مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 20 کے قریب حمدیہ انتخاب کتابی صورت میں منصہ شہود پر آ چکے ہیں۔ تقریباً 8 رسائل اور کتابی سلسلوں کے حمد نمبر بھی اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ حمد کے موضوعات پر اب تک 8 PhD اور 2 MPhil کے مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ بہت کم عرصے میں اردو حمد کی اتنی ادبی ترقی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 21ویں صدی کی اردو حمد آزاد نظم، ہائیکو، ترائلے، نثری نظم، سونیٹ اور ثلاثی میں بھی لکھی جا رہی ہے۔ اس کے مضامین کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ بھی ہے اور ادبیات کا حصہ بھی۔ نئے زمانے کی تشکیک آلود اور الحاد زدہ تہذیب میں حمد ایک اعلان توحید بھی ہے۔ یہ کفر و شرک کی ظلمتوں میں ایک وحدہ لا شریک ہستی پر ایمان کی روشنی بھی ہے۔ اردو حمد کو ابھی کمال فن کی نہ جانے کتنی نئی منزلوں سے آشنا ہونا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ سفر ہنوز جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ ماشاءاللہ۔